بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 سے انشاءاللہ ترجمہ، تفسیر اور عام تفسیری نکات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ہمیں قرآن کریم کے معنی و مفہوم کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تفسیر نعیمی میں کیا ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، بولا میں بھی جلاتا ہوں مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے یعنی مشرق سے اور اس کو پچھم سے یعنی مغرب سے لے کر آ، پس حیران کر دیا یعنی ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اس آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ تھا۔ اس کا تفسیری خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ جو نمرود تھا وہ تمام دنیا کا بادشاہ تھا، اس کا پائے تخت جو شہر بابل میں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو اس نے آپ کو قید کر دیا، پھر قید سے نکال کر آگ میں ڈالا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ پر آگ کو گلزار بنا دیا۔ کچھ دنوں بعد سخت قحط سالی پڑی۔ نمرود نے غلہ تقسیم کرنا شروع کیا، جو کچھ اس کے پاس غلہ لینے آتا، کوئی بھی کچھ بھی غلہ لینے کے لیے جب وہ پہنچتا تو وہ پوچھتا کہ تیرا رب کون ہے، اور اگر وہ کہتا کہ میرا رب تو ہی ہے تو اسے غلہ دے دیتا۔ اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام بھی جو آپ کے لوگ تھے ان کے لیے غلہ لینے کے لیے اس کے پاس آئے۔ اس نے آپ سے بھی یہی پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہے جو زندگی اور موت بخشتا ہے اور عالم میں تصرف کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ قدرت تو مجھ میں بھی ہے۔ اب جیسا اس نے یہ کہا کہ یہ قدرت مجھ میں بھی ہے تو وہ اپنی عقل سے کہہ رہا تھا، تو اس نے دو قیدی قید سے جو جیل تھی اس سے بلائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، یعنی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور جس کو رہائی کی چٹھی مل چکی تھی تو اس کو اس نے قتل کر دیا۔ تو کہنے لگا یہ دیکھو نا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو قتل ہونا تھا، جس کو مرنا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جس کو زندگی دے دی تھی جیل والوں نے تو اس کو میں نے موت کی گھاٹ اتار دیا، اور کہا کہ جسے چھوڑا ہے اسے میں نے زندگی دی، اور جسے زندگی دینی تھی اس کو میں نے قتل کی، جس کو چھوڑا ہے اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جس کو قتل کیا ہے تو اس کو زندگی دینی تھی تو اس کو میں نے قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقصد نہ سمجھ سکا، یا اپنی کم ظرفی یا کم علمی کی وجہ سے، وہ کج بختی کی وجہ سے وہ نہ سمجھ سکا۔ مگر کیا ہوتا ہے، عقلی جو علوم ہیں، عقلی علوم، ان کو سمجھنے کے لیے عقل کامل درکار ہوتی ہے، کیونکہ وہ علوم عقل سے ایجاد کیے جاتے ہیں، عقل سے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ مگر نقلی علوم جو ہیں یہ عرشی ہیں، یہ محض عقل سے نہیں سمجھے جاتے، بلکہ ان کے لیے اللہ کا فضل، اللہ کا عرفان اور اس کے عرفان کا نور ضروری ہے۔ کلام نبی کی فہم کو، کلام نبی کی بصیرت کو، کلام نبی کی نور کو نور عرفان سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کلام کا فہم نور عرفان سے ہی ہوا ہے۔ آج بھی
بے نورے بے بہرے لوگ قرآن کریم احادیث مبارکہ میں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیا کیا ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، سورۃ الواقعہ میں ہے نا، آیت نمبر 69 میں، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہ چھونا مگر طہارت کے ساتھ، یعنی ناپاکی کی صورت میں، بے غسلے بے وضو کی صورت میں قرآن کو نہیں چھو سکتا، قرآن کو پاکوں کے سوا کوئی مس نہیں کر سکتا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اسی دلیل کو اور واضح مثال میں یوں بیان کیا، اچھا تو ایسا اگر کر سکتا ہے تو پھر ذرا سن، میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے نا تو ہی رب ہے، تو ذرا پھر سورج کو مغرب سے نکال کے بتا، پچھم سے نکال کے بتا۔ اس مثال پر وہ حیران رہ گیا، وہ ششدر ہو گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا، اور اب وہ غصے سے بولا کہ آپ کے لیے میرے پاس غلہ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا وہ سٹیا جانا، اب وہ سٹیا جا کر بولنے لگا کہ آپ کے پاس آپ کے لیے میرے پاس غلہ نہیں ہے، اس رب سے مانگو جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم نے مجھے تو رب کہا نہیں، مانا نہیں، تو آپ وہاں سے خالی جو ہیں واپس لوٹتے ہیں، اور جیسے خالی واپس لوٹے نا تو راستے سے آپ نے ریت کے جو ٹیلے تھے ان ٹیلوں پر آپ کا گزر ہوا، وہاں سے ایک بورے کے اندر ریت بھر کر مکان کی طرف آ گئے۔ تو اب وہ جو تھیلا تھا، جو وہ بورا تھا، اس کو لا کر جن لوگوں کے سامنے غلہ رکھنا تھا ان کے سامنے وہ رکھ دیا۔ جیسا ان لوگوں نے اس کو کھولا، اور آپ تو خود سو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سو گئے، آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسے کھولا تو اس میں نہایت ہی نفیس قسم کے گیہوں، نہایت ہی نفیس قسم کی جو آٹا ہے وہ اس میں سے پایا، انہوں نے اس کی روٹیاں تیار کی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں وہ کھانا پیش کیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ گندم کہاں سے آ گئی، یہ اتنا خوبصورت قسم کی روٹی جو آپ نے تیار کی یہ کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے عرض کی کہ اسی تھیلے سے تو آئی ہے جو آپ تھیلا لے کر آئے ہیں، اور آپ حیران ہو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے رب نے مجھے رزق دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس شکل انسانی میں ایک فرشتہ بھیجا، جس نے آ کر کہا کہ تیرا رب کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لا، ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے اگر تو ایمان لے آئے گا۔ وہ بولا رب تو میں ہی ہوں، اور کون سا رب آ گیا، میرا رب کون ہے؟ 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ تب اس کے لشکریوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مچھر کا عذاب نازل ہوا۔ اب مچھروں نے اس طرح ان پر حملہ کیا کہ ان کے گوشت پوشت ہڈیاں سب کچھ چٹ گئے، ختم کر گئے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، اللہ اکبر، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی، مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے۔ اب سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئی۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر جو ہے نا دوڑتا ہوا آیا اور آ کر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ 400 برس تک اس کے مغز کو چاٹتا رہا، 400 برس تک۔ یہ سزا کتنی بڑی سزا تھی، نمرود نے دعویٰ کتنے سالوں میں کیا ہوگا، لیکن اس کی سزا اس کو 400 برس تک، یہ دنیاوی سزا ہے، اس کا مغز چاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا، ورنہ کاٹتا رہتا۔ چنانچہ دن اور رات اس پر ایک اور سزا یہ مسلط ہوئی کہ اس کے سر پر جوتوں کے اور تھپڑوں کے بارش ہونا شروع ہوئی۔ اب جو جوتا مارتا، جو بھی آتا دربار میں وہ جوتا مارتا اس کے سر پہ تو اس کو تھوڑا سا سکون ملتا، تھپڑ مارتا تو اس کو تھوڑا سا سکون ملتا۔ اب وہ جس وقت جوتا لگتا تو وہ مچھر جو ہے ایک طرف بیٹھ جاتا، پھر جوتا ہٹتا تو وہ اور کاٹتا۔ اس طرح کرتے کرتے 450 سال تک یا 400 سال تک اس کی یہ کیفیت رہی۔ اس سے پہلے
400 برس بہت آرام سے اس نے سلطنت کی. 400 برس یہ مزید 400 برس بٹتا رہا. پھر بہزار ذلت، یہ ایسی ذلت آمیز موت مرا. 800 سال سے کچھ زائد یہ سمجھ لو اس عمر میں، ذلت والی عمر میں اس نے گزارے. اس آیت مقدسہ کی یہ تفسیر تھی. اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ادھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا نا نمرود نے، اور اس کو موت کس چیز سے دی ہے؟ ایک مچھر سے، جس کو یوں سمجھ لیں بیٹھے تو اس سے ہوا پھونک مارو تو وہ اڑ جائے. لیکن اللہ نے جب اس کو بطور عذاب نازل کیا نا، تو اب اس مچھر کو کوئی مار نہیں سکا. اور وہ مچھر عام مچھروں کی طرح نہیں تھا. وہ اتنے تھے تعداد میں، اتنے تھے کہ سورج کے سامنے جب آئے تو سورج غائب ہو گیا. یعنی بالکل بادلوں کی طرح وہ مچھر ہو گئے، اور انہوں نے ساری کی ساری قوم کو چٹ دیا. تو اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. کسی کو نمرود بننا، کسی کو شداد بننا، کسی کو فرعون بننا. آج کے جو فرعونی بنے ہوئے ہیں نا، فرعون اپنے آپ ہی کو کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. ناحق لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ناحق لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ناحق لوگوں کو یوں سمجھ لیں پٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ فرعون کا طریقہ، یہ نمرود کا طریقہ، یہ شداد کا طریقہ ہے. میرے دوست سمجھ جا، اللہ رب العالمین جب پکڑتا ہے، جب اس کی پکڑ آ جاتی ہے، اس کا عذاب جب آ جاتا ہے، پھر اس کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. اس کا عذاب پھر آ کر رہتا ہے، اور پھر وہ عذاب پاش پاش کر دیتا ہے. دیکھیں فرعون کہاں گیا، وہ بھی خدائی دعویٰ کرنے والا تھا. شداد کہاں گیا، نمرود کہاں گیا، یہ حامان کہاں گیا، قارون کہاں گیا. یہ بڑے بڑے نہیں رہے تو تم اور میں رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اپنے غرور کو، تکبر کو پس پشت ڈال دو، عاجزی کرو، انکساری کرو، عوام پر ظلم نہ کرو. یہ ظلم کرنے والے نا، ظالموں کا ٹھکانہ بری موت ہوتی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگلی آیت مقدسہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. فرمایا کہ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، اور وہ پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ؟ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا. فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی کہ دن بھر ٹھہرا ہوں، یا اس سے بھی کچھ کم. اس آیت کی تفسیر ذرا سنیے، تفسیری خلاصہ. اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ تفسیری خلاصے سے پہلے یہاں ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے نا، اشرف المخلوقات بنایا. اس آیت کا اگلا جز سن کر اس کے تفسیری خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں. فرمایا قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. یہ 259 آیت مبارکہ. اس میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کہا، فرمایا نہیں بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کر اب تک بولا نہ لایا، اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی. اور اس کے لیے تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیونکہ ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس آیت مقدسہ میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے.
وہ واقعہ تفسیری خلاصے سے پتہ چل جائے گا۔ تفسیری خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ بیت المقدس میں نا بنی اسرائیل آباد تھے، جب ان کا فسق اور فجور، نافرمانی، طغیانی حد تک پہنچی، حد سے بھی بڑھ گئی، اور انہوں نے پیغمبر وقت کی ہدایت پر عمل نہ کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 برس پیشتر بخت نصر یا بخت نصر بابلی نے بیت المقدس پر سخت حملہ کیا۔ ان کے ساتھ 6 لاکھ جھنڈے تھے، ہر جھنڈے کے ساتھ بے شمار فوج۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کر ڈالا، توریت شریف کے نسخے جلا دیے، بنی اسرائیل کے 3 حصے کیے، ایک گروہ کو قتل کر دیا، دوسرے گروہ کو بہت ذلت اور خواری سے شام میں رکھا، اور تیسرے کو قید کیا۔ اس قیدی گروہ کی تعداد 10 لاکھ تھی، 10 لاکھ قیدی وہ تھے۔ ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت عزیر اور حضرت دانیال علیہم السلام بھی تھے، جو اس وقت بچے تھے۔ جب بہت عرصہ بعد ان میں سے بعض لوگ قید سے چھوٹے تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پر گزرے، جو اس وقت تک اجڑا پڑا تھا، ویران پڑا تھا۔ اب تمام شہر گھوم کر دیکھا تو کوئی بھی آدمی وہاں نظر نہ آیا، کوئی بھی آدمی نہ ملا، مگر وہاں کے باغات قسم قسم کے میوے سے وہ لدے ہوئے تھے، جن کا کوئی کھانے والا نہ تھا۔ باغات تو تھے، پھل تو تھے، اور پھل بھی لگے ہوئے تھے، پکے ہوئے تیار تھے، لیکن کوئی کھانے والا نہ تھا۔ آپ نے کچھ انگور اور انجیر توڑ کر کھائے، اور کچھ انگور کا رس نکال کر پیا، اور کچھ انگور اور انجیر توشادان میں رکھ لیے، اور تھوڑا سا شیرہ انگور کا ساتھ لے لیا۔ حدود آبادی سے باہر نکل کر حسرت بری نگاہ سے دیکھ کر بولے کہ رب تعالیٰ اسے کیوں کر آباد کرے گا، اور اب یہاں رونق کیسے ہوگی؟ منظور الہی یہ ہوا کہ اپنی قدرت کاملہ انہیں دکھائی، آپ نے اپنے دراز گوش کو وہاں باندھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے دراز گوش یعنی گدھے کو وہاں باندھا، تو کیونکہ گدھا کے قسم کا لفظ عجیب سا ہے، تو اس لیے یہاں دراز گوش بولا جاتا ہے تفاسیر میں، احادیث میں۔ اس دراز گوش کو وہاں باندھا انہوں نے، اور باندھنے کے بعد آپ آرام کرنے میں مصروف ہوئے، آرام کرنے لگے۔ انجیر اور انگور کا توشہ دان اپنے سرہانے ایک جانب اور شیرہ انگور کا برتن دوسری جانب رکھ کر خود آرام کے لیے لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور سوتے ہی میں آپ کی جان مبارک جو ہے وہ پرواز کر گئی، گدھا بھی مر گیا۔ یہ واقعہ صبح کے وقت ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو نمرود کی طرح مچھروں سے ہلاک کیا۔ یہ بھی دوسرا بادشاہ تھا جس کو مچھروں سے ہلاک کیا، جیسے نمرود ہلاک ہوا تھا، یہ بخت نصر بھی اسی طرح مچھروں سے ہلاک ہوا۔ باقی بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ 70 برس کے بعد حق تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے کسی کو مسلط کیا، جو اپنی فوج لے کر بیت المقدس پہنچا، اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بکھرے ہوئے بنی اسرائیلیوں کو پھر وہاں پر آ کر آباد ہونے کا موقع ملا، اور 30 سال کے عرصے میں یہ لوگ بہت بڑھ گئے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے 70 سال کے بعد تو وہ آئے نا، اور 30 سال مزید دیے، تو 100 سال ہوئے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم شریف وغیرہ کو ایسا غائب فرما دیا کہ نہ تو آپ کو کسی انسان نے دیکھا، اور نہ چرند پرند، نباتات، حیوانات، کسی درندے، کسی جانور نے بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزرا، 100 برس پورے ہوئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ اولاً آپ کی آنکھ مبارک کھلی، آپ نے دیکھا کسی چرند اور پرند، درندے، جانور نے آپ نے جب دیکھا کہ آپ کو تو نہ کسی چرند نے کوئی نقصان پہنچایا، نہ پرند نے، نہ جانور نے، نہ حیوانات نے، کسی چیز نے بھی آپ کو نقصان نہ پہنچایا، اور اپنی آنکھ سے آپ نے اپنے سارے جسم کو بے جان پڑا ہوا دیکھا۔ نقصان تو کسی نے نہیں پہنچایا، لیکن جان جو ہے اس سے آگے ساری کی ساری جان بے جان ہے، یعنی پورا جسم بے جان پڑا ہوا ہے۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے سارے جسم شریف میں حرکت ہونا شروع ہوئی۔ یہ واقعہ شام کے وقت ہوا۔
تب حضرت عزیر علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ یہ تو ایک ہی دن گزرا، کہ صبح آپ سوئے تھے اور وقت گزرتے گزرتے آپ جب زندہ ہوئے تو شام کا وقت تھا۔ تو آپ کا خیال اور اندازہ اس حکایت فرمانے کے مطابق ہے کہ میں لیٹا تھا تو صبح کے وقت تھا اور ابھی جاگا ہوں تو شام کا وقت ہے، تو ایک ہی دن گزرا ہوگا، بلکہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کم ہو، کیونکہ میں ہو سکتا ہے 8-9 بجے سویا ہوں آج کے وقت کے حساب سے، 8-9 بجے سوئے اور مغرب سے پہلے آپ کا جو دوبارہ زندگی ہے یا جاگے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے خیال اور اندازے کی حکایت فرما رہے تھے، نہ کہ واقعی میں کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ میں دن بھر یہاں رہا۔ اس لیے اب یہ کوئی نہ سوچے کہ آپ نے کہا کہ میں تو ایک دن یا اس سے بھی کم رہا ہوں تو یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اندازہ کیا، اور کیونکہ وہ ظاہر اب سوئے ہوئے تھے، سوئے صبح ہیں اٹھے شام کو ہیں، تو یہی تصور کریں گے کہ ایک دن میں ہے، تو یہاں جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے عالم ارواح کا حال بتایا، جہاں آپ کی روح تھی وہاں ابھی تک ایک دن بھی نہ گزرا تھا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں کے 50,000 سالہ زندگی اور وہاں کی ایک دن کی بھی زندگی، یہاں کی 100 سالہ زندگی تو وہاں کی ایک دن کی زندگی، ہو سکتا ہے یہ ہو، تو آپ نے عالم ارواح کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہوگا کہ ایک دن کی اس سے بھی کم، وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں، ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اور رب تعالیٰ نے اس دنیا کا ذکر فرمایا جہاں آپ کا جسم شریف تھا، یا یہ کہو کہ اس دنیا میں ہی اس دراز گوش پر 100 سال گزر گئے تھے اور غذا شربت کا ایک دن گزرا تھا۔ بہرحال یہ کلام جھوٹ نہ تھا، چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ جو کہتے ہیں نا ایک دن یا اس سے بھی کم ہے، نہیں، بلکہ 100 سال سے زیادہ آپ ٹھہرے، 100 سال ٹھہرے ہیں یہاں۔ اب ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے، اتنے دراز مدت میں جلد بگڑنے والی غذا، جو شربت ہے، نہ اس میں بگاڑ آیا ہے نہ وہ بگڑی ہے، ایسی ہے جیسے ابھی ابھی تیار کی ہے۔ اور ایک اور نشانی یہ بتائی کہ وہ جو دراز گوشت تھا یعنی گدھا تھا، وہ سڑ کر برابر ہو گیا، اس کے اعضاء بکھر گئے، ہڈیاں ختم ہو گئی، ہڈیاں سفید سفید چمک رہی ہیں۔ اب دیکھیے ہم کیسے مردہ زندہ کرتے ہیں۔ ایک غیبی آواز آئی کہ گلی ہوئی ہڈیوں جمع ہو کر گوشت پوشت کا لباس پہن لو۔ آنن فانن ہڈیاں درست ہو گئی، تمام جسم تیار ہو گیا۔ دوسری آواز آئی کہ زندہ ہو جاؤ۔ وہ فوراً زندہ ہو کر سامنے ان کا وہ دراز گوشت کھڑا تھا اور آواز دے رہا تھا، آواز کرنے لگا۔ آپ نے قدرت خداوندی کا نظارہ کیا اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اسی سواری پر سوار ہو کر آبادی کی طرف چلے، دیکھا کہ وہی ویران شہر بہت بارونق ہے، محلے گلیاں کوچیں سڑکیں سب کی سب آباد ہیں۔ آپ کی عمر شریف وہی 40 سال کی تھی جو سوتے وقت تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، شہر والوں میں سے کوئی بھی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف اور نابینا بڑھیا آپ کو ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ کھڑی ہو نہیں ہو سکتی تھی، کمر جھک گئی تھی، آنکھوں اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ جب اس کے پاس پہنچے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں حضرت عزیر علیہ السلام کی لونڈی ہوں۔ تو اس نے آپ کو دیکھا تھا، اس کی عمر اس وقت 120 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ کی وفات کے وقت اس کی عمر 20 سال کی تھی جب وہ لونڈی تھی۔ تو اور 100 سال گزر گئے، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ وہ بولی ہاں۔ آج کون ہے جو 100 برس کے بعد عزیر کا نام لے رہا ہے؟ ان کا تو گم ہوئے 100 برس ہو چکا ہے۔ وہ بہت، جیسا یہ بات کہی تو وہ بہت روئی کہ وہ میرے عزیر تھے، وہ بڑی میری یوں سمجھ لیں کہ مجھے خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے تھے، وہ مجھے لونڈی نہیں تصور کرتے تھے، وہ بہت رفیق رحیم تھے، شفیق تھے۔ اس طرح اس نے کہا کہ وہ رونا شروع کر دیا۔ آپ کی وفات کے اتنے سالوں کے بعد جب آپ آئے
تو اس لونڈی نے جب آپ کو بتایا، کیونکہ وہ آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتی تھی، تو اس نے کہا کہ اب 100 سال کے بعد ان کا نام کون لے رہا ہے، بہت روئی۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اور میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھ کر پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر تو مقبول دعا تھے، مقبول الدعا، وہ دعا کرتے تھے، دعا قبول ہو جاتی تھی، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ اگر آپ ہی عزیر ہیں تو پھر ذرا میرے لیے دعا کریں نا، میں جوان بھی ہو جاؤں اور میری آنکھیں بھی درست ہو جائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، وہ درست ہو گئی، تندرست نوجوان ہو گئی، اور اس کی جب آنکھیں درست ہوئیں تو اس نے فوراً پہچان لیا، نہیں اس نے جب فوراً پہچان لیا، ادھر وہ دیکھ کر پہچان گئی اور کہنے لگی واقعی اللہ کی قسم آپ ہی عزیر ہیں، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں لے گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے فرزند جن کی عمر 118 سال تھی، اور آپ کے بوڑھے پوتے بھی تھے موجود تھے، اور چیخ کر بولی مبارک ہو مبارک ہو، عزیر آ گئے ہیں، عزیر آ گئے ہیں۔ سب نے کہا تو جھوٹی ہے، وہ بولی اللہ کی عزت کی قسم یہ عزیر ہیں، دیکھو میں لنگڑی تھی، میں اندھی تھی، میں بڑھیا تھی، تو دیکھ لو ان کی دعا سے میرا لنگڑا پن بھی ختم ہو گیا، میرا اندھا پن بھی ختم ہو گیا، میری بوڑھا پن بھی ختم ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے کہ مجھے رب نے 100 سال مردہ رکھ کر زندہ فرمایا، یا لوگ اٹھ کر ان کی زیارت کرنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے 2 شانوں کے درمیان بالوں کا ایک ہلال تھا، یعنی چاند کی طرح جسم پر بالوں کا ایک گول سا دائرہ بنا ہوا تھا، وہ ذرا دکھاؤ میں دیکھتا ہوں اگر آپ ہی وہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات شریف حفظ تھی، آج کل اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں، اگر آپ عزیر ہیں تو تورات شریف سنائیے۔ آپ نے اپنی جو نشانی انہوں نے مانگی تھی جسم والی اس کو دکھایا تو واقعی وہ بال موجود تھے، اور آپ نے تورات شریف کو پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے سنا دی ساری تورات۔ مجمع میں سے ایک بولا کہ میں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ بخت نصر کے ستم انگیزیوں کی بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے ایک جگہ تورات دفن کر دی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے، چلو تلاش کریں شاید مل جاوے۔ جستجو کرتے 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 وہ نسخہ ملا، اس نسخے مدفونہ کو حضرت عزیر علیہ السلام کے لکھوائے ہوئے نسخے کے مقابلہ کیا، یعنی جو انہوں نے سناتے وقت لکھوایا تھا اس کے ساتھ مقابلہ کیا تو حرف بحرف صحیح نکلا، اسی کے مطابق نکلا۔ تب سب لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور یہود نے آپ کو اب جب یہ پتہ چلا، اب یہود پر ایک اور بدبختی یہ ہوئی کہ انہوں نے بجائے یہ کہ اللہ کا نبی مانتے، انہوں نے فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اب جب بیٹا کہنا شروع کر دیا تو اس کفر کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کہلانے کی وجہ سے ان بنی اسرائیلیوں پر پھر دوسری طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور اسی آیت مقدسہ کے تحت تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی تفاسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ وہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 سے ہوگا، اور اس پر رکوع بھی ہمارے مکمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے پیغامات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ